مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو یہود کے ایمان لانے پر اور ان کے اسلام کو قبول کرنے کی آپ کو بہت زیادہ فکر تھی، اور اس کے لیے آپ مختلف دعوتی مہم چلایا کرتے تھے۔ مدینہ کے قریب فدق نامی ایک جگہ ہے جہاں پر باغ فدق بھی تھا، جس کو روافض نے ایشو بنایا کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان نے باغ فدق میں سے حضرت فاطمہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما کو حصہ نہیں دیا۔ تو یہ باغ بھی اسی جگہ پر تھا، حالانکہ یہ باغ جو تھا یہ نبی کی وراثت نہیں تھی، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام واضح الفاظ اور ایک حدیث کے اندر واضح پیغام کے ساتھ یہ بات فرما گئے کہ نحن معشر الانبیاء، ہم انبیاء کی جماعت، لا نورث ولا نورث، نہ ہم کسی کے وارث بنتے ہیں نہ ہمارا کوئی وارث بنتا ہے، اور جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں صدقہ وہ صدقہ ہے۔ تو نبی کسی کے مال کا مالک نہیں ہوتا، جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے وہ وقف کی حیثیت میں ہوتا ہے، اور وقف کے اندر وراثت نہیں چلتی۔ بہرحال تو اس فدق کے مقام پر یہودیوں کا ایک مدرسہ تھا، ایک کالج تھا، جہاں ان کا ایک بہت بڑا عالم ابن سوریہ کے نام سے تھا۔ ایک دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ پر تشریف لے گئے اور آپ نے ان کو دین کی دعوت دی، تو یہودیوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوالات کیے۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ آپ کے پاس وحی لانے والے فرشتے کا نام کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام وحی لاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جبریل تو ہمارا بہت بڑا دشمن ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہماری قوم پر جو مشکل احکامات آئے ہیں وہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے آئے ہیں، اور ہماری قوم کی ہلاکت میں اور ان کی تباہی اور بربادی میں حضرت جبریل علیہ السلام کا بہت بڑا ہاتھ ہے، یہ ہمارے دشمن ہیں۔ اس کے بجائے اگر حضرت میکائیل علیہ السلام آپ کے پاس وحی لاتے تو ہم آپ پر ایمان لے آتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہود کے اس اعتراض کا جواب دیا کہ دیکھیں جبریل علیہ السلام سے دشمنی کا کیا معنی ہے؟ وہ تو ایک قاصد ہیں، ایک پیغام رساں ہیں، اور اللہ کا حکم لاتے ہیں، اور تمہاری دنیا کی جو حکومتیں ہیں، جو تمہاری دنیاوی زندگیوں کے اصول ہیں، اس میں یہ ہے کہ قاصد کو دشمن بھی قتل نہیں کرتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں مسلمہ کذاب جو جھوٹا نبی تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کا قاصد آیا اور اس نے مسلمہ جو تھا اس کا پیغام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کیا کہ مسیلمہ کہتا ہے کہ یا تو آپ شہر کے نبی ہو جائیں، جتنے بھی شہر ہیں ان کے آپ نبی ہو جائیں اور دیہاتوں کا نبی میں بن جاتا ہوں، اور یا وہ یہ کہتا ہے، دوسرا مطالبہ اس کا یہ ہے کہ آپ لکھ کر دے دیں جب آپ دنیا سے چلے جائیں تو آپ کے بعد میں نبی ہوں گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ جواب دیا کہ اگر قاصدوں کا قتل کرنا یہ اصولوں کے خلاف نہ ہوتا تو میں تمہیں قتل کر دیتا۔ تو بہرحال جبریل علیہ السلام ایک قاصد تھے، اور قاصد کا کیا قصور؟ وہ تو صرف مالک کا حکم لاتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ تو نبی کے دل پر اللہ کی طرف سے ایک وحی لے کر آتے ہیں، اس سے آگے اس کا کوئی کام نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ اگر تمہیں کوئی مشکل احکامات ملے ہیں تو بھی اللہ کی طرف سے ملے ہیں، تمہارے پر کوئی ہلاکت آئی ہے تو اللہ کی طرف سے آئی ہے، جبریل علیہ السلام کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ پھر جو کتاب وہ لے کر آئے ہیں وہ کتاب ایسی ہے جو تمہارے پاس کتاب ہے وہ اس کی تصدیق کرتی ہے، یعنی تورات کی، تو پھر اس کتاب کے نہ ماننے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو وحی آتی تھی، وحی کی کئی ساری صورتیں ہیں، ان میں سب سے زیادہ جس صورت میں وحی آئی ہے وہ یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر، یعنی آپ کے دل مبارک پر براہ راست وحی کا اتارنا، یعنی جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے وہ اس وحی کو آپ کے دل پر اس طرح دل کے ساتھ کنیکشن ہو جاتا تھا جس طرح آج کل ٹیلی فون کی تار کا کنیکشن اور ہماری آواز کا جو ہے کسی دور جگہ پر بیٹھے ہوئے شخص تک کا پہنچ جانا، یہ جو طریقہ آج کل ہے، اسی طریقے سے بعینی ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر وہی اترا کرتی تھی، اور زیادہ تر یہی طریقہ ہوتا تھا۔ دوسرا طریقہ جو زیادہ مشہور تھا وہ یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حضرت جبریل علیہ السلام کسی انسانی شکل میں آئیں۔ زیادہ تر جس شکل میں آتے تھے وہ ایک صحابی ہیں، حضرت دحیہ کلبی ان کا نام ہے، اور بہت خوبصورت صحابی تھے، ان کی شکل
میں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے، اور تیسرا جو وحی کا مشہور طریقہ تھا وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے اندر کوئی خواب دیکھتے اور وہ خواب وحی کی صورت اختیار کر لیتا۔ یہ 3 معروف طریقے ہیں، اس کے علاوہ بھی اور طریقے حدیثوں کے اندر آئے ہیں، لیکن وہ 1 یا 2 بار یا 3 بار، اس سے زیادہ اور طریقوں میں وحی نہیں آئی۔ تو لہٰذا یہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی نہیں لاتے، بلکہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سب کے پاس وحی لانے کی ذمہ داری حضرت جبریل علیہ السلام کی ہے۔ جبریل کو آپ جبریل بھی پڑھ سکتے ہیں اور جبرائیل بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کا معنی ہے اللہ کا بندہ، اور ان کی ڈیوٹی نبیوں کے پاس وحی لانے کی تھی۔ میکائیل علیہ السلام، اس میکائیل کا معنی بھی عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ ہے، ان کی ذمہ داری مخلوق خدا کی روزی رسانی اور بارش وغیرہ برسانا اور مخلوق خدا کی نفع رسانی کے جتنے بھی کام ہیں وہ میکائیل علیہ السلام کی ذمہ داری میں ہیں۔ اور اس طریقے سے ایک ہیں اسرافیل علیہ السلام، جن کی ذمہ داری صرف سور پھونکنا ہے، اور اسی طریقے سے چوتھے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں، جن کو ملک الموت بھی کہا جاتا ہے، جن کی ذمہ داری روح قبض کرنے کی ہیں۔ یہ 4 مقرب فرشتے ہیں، ان چاروں میں سب سے زیادہ مقرب جو ہیں وہ حضرت جبریل علیہ السلام ہیں اور اللہ کے بہت قریب ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ اتنے قریب ہیں کہ ان کو اجازت ہے کہ وہ روز حوض کوثر میں 1 دفعہ غسل کرتے ہیں اور وہاں کی تمام نورانیت کو حاصل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرتے ہیں۔ یہاں اس آیت سے میرے اور آپ کے لیے جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ دین کے پیغام پہنچانے کے لیے ذریعہ ہیں، چاہے وہ جس زمانے میں بھی ہوں، علماء ہوں، تبلیغی حضرات ہوں، دیندار لوگ جو اللہ کے کلام کو اور پیغام کو مخلوق خدا تک پہنچائیں، ان سے نفرت رکھنا یہ میری اور آپ کی ہلاکت کا سبب ہے، اور ان سے محبت رکھنا یہ میری اور آپ کی کامیابی کا سبب ہے۔ ایسے لوگ جو صرف اللہ کی رضا کے لیے آپ کو اللہ کی بات بتاتے ہیں، نہ آپ سے کوئی اجرت مانگتے ہیں، نہ آپ سے کوئی تنخواہ مانگتے ہیں، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے پیغام کو آپ تک پہنچائیں، آپ صرف ان سے محبت رکھیں گے تو صرف اور صرف محبت رکھنے کی بنیاد پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے قرب کو بھی عطا فرمائیں گے اور اجر بھی عطا فرمائیں گے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ میدان حشر میں آپ کو اٹھائیں گے جن کے ساتھ آپ کی محبت ہوگی۔ آج ہم خواہ مخواہ دیندار لوگوں سے ہمیں نفرت ہوتی ہے، داڑھی والوں سے، ٹوپی والوں سے، جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، مسجد کا امام ہے، مؤذن ہے، اور وہ لوگ ہیں جو دین کا کام کر رہے ہیں، خواہ فیلی میں ہمیں ان سے نفرت ہے۔ نہ وہ ہم سے پیسہ مانگتے ہیں، نہ ہمارے گھر میں کبھی کھانا مانگنے آتے ہیں، ہم خواہ مخواہ ان سے ہمیں نفرت ہوتی ہے۔ تو یہ نفرت جو ہے یہ ہمیں بہت زیادہ رسوائی اور ہلاکت کی طرف لے جائے گی۔ وہ لوگ اللہ کا دین کا کام کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا سکھائی ہے، اللہم منصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ ان لوگوں کی مدد فرما جو پیارے پیغمبر کی دین کی مدد فرما رہے ہیں، وجعلنا منہم، اور ہمیں بھی ان میں شامل فرما، اور ان میں سے ہمیں ان کی تعاون کرنے والوں میں سے بنا، اور وخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یا اللہ ان لوگوں کو ہلاک فرما، ان کو ناکام اور نامراد فرما جو پیغمبر کے دین کو ناکام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ولا تجعلنا منہم، اور ہمیں ان میں سے مت بنا۔ تو اس لیے اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یہود ہلاک ہوئے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی دشمنی میں۔ جبریل علیہ السلام کا کام کیا تھا؟ اللہ کی مخلوق تک اللہ کے پیغام کو پہنچانا۔ تو جب وہ دشمنی ان کو ہلاک کر سکتی ہے تو وہ لوگ جو اس دور میں اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں، ہم ان سے اگر خواہ مخواہ میں دشمنی رکھیں، نفرت رکھیں گے تو وہ بھی ہمارے لیے ہلاکت کا ذریعہ بنے گی۔ اس لیے ہم نے اپنے گھروں میں بھی، بچوں کو بھی اور خواتین کو بھی یہ بات سمجھانی ہے کہ بھائی یہی مسجد، یہی مدرسہ، یہی مساجد، یہی مدارس، یہی داڑھی والے، ٹوپی والے، یہی اللہ کے دین کو ہم تک پہنچانے والے ہیں۔ کمی کمزوری ہر ایک کے اندر ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین سے اور اہل دین سے محبت کرنے اور عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی